ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے آفس میں ایک صاحب آئے اور علیہ سلیفوا بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد زاروں قطار رونا شروع کر دیے۔ میں حیران کہ معاملہ کیا ہے، کیوں ہے، کیوں رونا، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ مولانا آج میں صبح کو غسل کر کے اور حال میں بیٹھا ہوں کہ ہماری بہویں ناشتہ لا کے دیں گی اور میں ناشتہ کروں گا۔ ہماری بہن اپنے 3-4 بچے بچیوں کو، نواسے اور نواسیوں کو لے کر کے آئی ہوئی تھی گھر پہ۔ 2 بہویں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں اور آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ انسپکٹر صاحب آئی ہیں، بیٹھی ہیں اور انڈیا کی آرمی لے کے آئی ہوئی ہیں، یہ ہم لوگ کیا ان کے نوکر ہیں کہ ان کو کھانا بنا کے کھلائیں؟ ارے ہو گیا 2 دن 3 دن ہو گیا، 15 دن سے بیٹھی ہوئی ہیں تو انڈیا کی آرمی لے کے آئی ہوئی ہیں۔ تو مولانا یہ ہماری زندگی میں یہ ہماری بہویں ہیں جو ہماری بیٹیاں آئی ہوئی مہمان کی حیثیت سے، نواسے اور نواسیاں ہیں، ان کو اگر یہ 3 ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتے ہیں تو کیا میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں بہویں میرے بیٹوں کو حصہ دینے دیں گی؟ تو میں نے کہا فیصلہ آپ کیجیے، فیصلہ آپ کیجیے کہ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، چیک بک آپ کے ہاتھ میں ہے، دکان آپ کا ہے، پراپرٹی آپ کی ہے، کہہ رہے ہو بچوں کو خرچی میں دیتا ہوں تو پاتے ہیں، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ یہ ہے، تو کل کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں یہ بہویں آپ کے بیٹے کو حصہ دینے دیں گی؟ سب ہڑپ کر جائیں گی، کیا کریں؟ تو میں نے کہا جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے دنیا کے اندر تم رجسٹرڈ وصیت کر کے جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں آپ کی بیٹیوں کا حصہ رہے، وہ بھائی ہڑپ نہ کر سکے۔ ہمارے کسی بھائی نے بتایا کہ مہاراشٹرا میں یہ قانون یہاں کی حکومت نے بنایا ہوا ہے کہ بہنوں کو بھائی محروم نہیں کر سکتا، ایسا ہے کچھ ہے یہاں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بہنیں ہیں تو بھائی ان کو محروم نہیں کر سکتا ہے؟ تو افسوس مجھے یہ ہوا کہ ایک کافر حکومت وہ عورتوں کے حقوق کو محفوظ کیے ہوئے ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنی بہن کو میراث سے محروم نہیں کر سکتے ہو، لیکن وہ قانون جو بنانے والا زمین و آسمان کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، وہ قانون الہی ہے اور وہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، جس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی ہے۔ اس رب نے 14 صدی پہلے یہ قانون نافذ کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان، ایک کلمہ کو انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ کل ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، لیکن وہ نظام میراث جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دیا ہے اس کو وہ نہیں مانتا ہے اور اس طریقے سے بہنوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ اسی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 14 اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے کہ آخرت میں ان کا بھیانک انجام کیا ہوگا جو بہنوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ کی معصیت، اللہ کے رسول کی معصیت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں اس کو کراس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میراث دو، حصہ متعین کر دیا، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا ملے گا، لیکن یہ بیٹا کہہ رہا کہ نہیں دوں گا۔ تو نہیں دو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ایسے انسان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔